الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پر ہو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام احباب، دوست، احباب کو ربیع الثانی کا چاند مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کا صدقہ جو بے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اپنے گھر کا حج و عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پلوس میرے دل سے دعا ہے ان احباب کے لیے کہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر عطا فرمائے اور اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین 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 لکھ دیجیے گا، جزاک اللہ۔ یقیناً اللہ عز و جل کی ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنے عبادت کے لیے، جنات کو بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رزق مل کر رہے گا، واللہ خیر الرازقین۔ اور جتنی ہماری ایج ہے اتنا ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا آپ سے سب سے بڑے بہترین آپ کو وظائف بتانی ہیں، اس سے پہلے ایک میرا ذاتی طور پر آپ سے مشورہ، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ خدا را اگر آپ کی جیب میں 5,000 روپیہ بھی ہیں، 10,000 روپیہ بھی ہیں، حلال کا روپیہ پیسہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کر دیں، چاہے اس میں 1 روپیہ پروفٹ ہے، چاہے اس میں 2 روپے پروفٹ ہے، چاہے اس میں پروفٹ نہیں بھی ہے۔ میرا ذاتی طور پر آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ شروع کر دیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے رب نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں تو اس نے رزق دینا ہے اور ہم نے لینا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں، خدا کی قسم کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آج چھوٹی سی کوشش آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی۔ زندگی میں جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں، مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی ہی کوششوں کے ساتھ، اپنی ہی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کامیابی تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح بھی سروائیو کر رہے ہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور رب تعالیٰ جو کوشش کرتا ہے اس کو ضرور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ ہر رکاوٹ کے بعد آسانی ہے، آسانی ہے، آسانی ہے، اور جو حلال کام ہے اس میں ہر رکاوٹ کے بعد آسانی ہے۔ تو میرے دوست احباب، اگر ہم اپنی واقعی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم آئیں مل کر ہم عہد کرتے ہیں کہ چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کریں گے، اور یقین مانیں اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں، وسعتیں، خیر و سلامتیاں عطا فرمائے گا۔ صبر و تحمل مزاجی کے ساتھ اگر ہم کریں گے، بردباری کے ساتھ، تو ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنورنا ہے۔ کوئی رکاوٹ اور دشواری اللہ کے حکم سے نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلا قدم، پہلے قطرہ، پہلے بارش کا قطرہ آپ بن جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ تھوڑا سا چھوٹا سا پودا لگا کے جائیں گے، اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے، ہماری آنے والی نسلیں اس درخت کو سنبھال لیں گی، اور اس چھوٹے سے پودے کے بعد جو درخت بنے گا
اور مضبوط بنے گا، اس کے نیچے بیٹھ کر ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پرسکون زندگی گزاریں گی اور دین اسلام کی لیے وہ تعلیم بھی حاصل کریں گی اور تعلیم کو عام بھی کریں گی۔ تو آئیں مل کر ہم نیت کر لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات پر ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قدم پر کامیابی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ درود پاک کی کثرت کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل اور برکات ہم کو خود بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو سورہ کوثر کی بات کی جائے تو قرآن مجید کی یہ سورت ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 129 کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی نیت کر لیں 129 بار پڑھنے کی، رب تعالیٰ آپ کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، کرم فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے، عزت والا معاملہ فرمائے۔ نماز فرض ہے اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی، اور نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 سے زیادہ آیا ہے مرتبہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حالات زندگی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جملہ اولیاء کرام کی حالات زندگی کو پڑھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں شامل کریں ان اصولوں کو، اور ان اصولوں کو شامل کرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے دوست احباب، بڑا بہترین ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے درود پاک کا، اس کے بعد سورہ کوثر کا بھی بتا دیا ہے۔ تو آئیں مل کر بات کرتی ہیں استغفار کی۔ جس نے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو آئیں مل کر ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبتہ واتوب الیہ کی تسبیحات کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا، مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی، انشاءاللہ تعالی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ بات صرف یہ ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی ہماری اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ جب تک سانس چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ملیں، بیٹھیں، اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پارٹ ٹائم، اگر آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ میرے کہنے پر آپ کوئی بھی تجارت کر کے دیکھ لیں، 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ملنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔